یہ وزن ہی تو ہو رہا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ تو انسان کی پیدائش سے لے کر اس کے مرتے دم تک کی ویڈیو کو ریکارڈ کر رہا ہے، اگرچہ اللہ کے یہ خفیہ کیمرے ہمیں نظر نہیں آتے ہیں، لیکن اللہ کے خفیہ کیمرے ہر جگہ لگے ہوئے ہیں جو ہمارے تمام کاموں کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ ہمارا یہ یقین ہے، عقیدہ ہے، ہر انسان کو اپنے کاموں کا محاسبہ کرنا ہوگا، ہر انسان کو اپنے کیے ہوئے کاموں کا یا تو بدلہ ملے گا یا پھر اس پر اس کو سزا ملے گی۔ فرمایا کہ انسان اچھا کام کرے گا، اس کے عمل کو تولا جائے گا، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ کام تو اچھا کیا ہے، اب اس کے عمل کو تولا گیا تو اس میں کوئی وزن ہی نہیں ہے، اس پر اسے ثواب ہی نہیں مل رہا ہے۔ حالانکہ بظاہر وہ کام تو بڑا اچھا تھا، اس نے تو کمزور کی مدد کی تھی، بیمار کی تیمارداری کی تھی، انسانیت کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا تھا، خدمت کا معاملہ کیا تھا، لیکن جب اس کی فائل تولی گئی اچھے کاموں کی تو اس میں کوئی وزن پیدا نہیں ہوا اور اسے ثواب نہیں مل رہا ہے۔ اس لیے ہمیں غور کرنا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ بتایا کہ ہمارے اعمال کے اندر، ہمارے اچھے کاموں کے اندر وزن پیدا ہو جائے اور آخرت میں ہمیں اس پہ بھرپور ثواب مل جائے، زیادہ سے زیادہ ثواب مل جائے، یہ آقا مدنی سرکار دو عالم علیہ السلام کی تعلیمات میں ہمیں ملے گا۔ دیکھیے ہم جو کام کرتے ہیں، ہمارے اعمال میں، ہمارے کاموں میں آخرت میں وزن پیدا ہو جائے، اس کے لیے پہلی شرط ہے ایمان۔ اگر ایمان ہمارے اندر نہیں ہوگا تو ہم کتنے ہی اچھے کام کرتے رہیں، جب انصاف کی ترازو قائم کی جائے گی، اللہ اعمال کو تولنے کے لیے ترازو قائم کرے گا تو ہمارے اس عمل کے اندر کوئی وزن پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ اور دوسری بنیادی چیز ہے جس سے ہمارے کاموں کے اندر وزن پیدا ہو جائے، ہمارے اعمال کے اندر وزن پیدا ہو جائے اور آخرت میں ہمیں اس کا عظیم اجر مل جائے۔ فرمایا دوسرا کام ہے، دوسری چیز ہے اخلاص۔ ہم کوئی بھی کام کریں گے اگر وہ اخلاص کے ساتھ کریں گے تو کام تھوڑا ہوگا لیکن اخلاص بھرپور ہوگا تو فرمایا کہ اس کا ثواب، اس کی جزا، اس کا بدلہ بہت زیادہ ملے گا۔ جتنا زیادہ اخلاص ہوگا کام کے اندر، اللہ اتنا ہی زیادہ اس کے اوپر ثواب بھی عطا کرے گا۔ اس کی ایک مثال ہے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جنہوں نے اللہ کے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایمان کی حالت میں دیکھا، اللہ کے نبی کی صحبت میں رہے، ان کے اندر جس اعلیٰ درجے کا اخلاص تھا وہ اخلاص بات کے لوگوں میں نہیں ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا صحابہ کے اندر کامل درجے کا اخلاص تھا، اس لیے اگر انہوں نے کوئی عمل کیا تو اس کا ثواب آخرت میں انہیں بہت زیادہ ملے گا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اپنی آنے والی امت کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ مدینہ طیبہ کا بہت بڑا پہاڑ ہے، یوں فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اگر احد پہاڑ کے برابر اللہ کے راستے میں سونا خرچ کرے،
کیا؟ سونا سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے۔ احد پہاڑ کے برابر اللہ کے راستے میں کوئی شخص سونا خرچ کرے تو اس کا اتنا بھاری مقدار میں اللہ کے راہ میں خرچ کیا ہوا سونا میرے صحابی کے ایک مٹھی کھجوروں کے صدقے کی برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک صحابی ایک مٹھی کھجوریں اللہ کے راہ میں خرچ کر رہا ہے، اس پر جو ثواب ملے گا، اس کا جو میزان عمل میں وزن ہوگا، وہ وزن بعد والے لوگوں کے پہاڑ کے برابر سونے میں بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہی ہے کہ صحابہ میں اخلاص اونچے معیار کا تھا، بعد کے لوگوں میں وہ اخلاص اس معیار کا نہیں ہے۔ یہ تو مثال ہوئی، اخلاص کہیں زیادہ ہے اور کہیں کم ہے۔ اور اگر کسی میں اخلاص ہی نہ پایا جائے، اس نے کوئی اچھا کام کیا لیکن دکھاوے کے لیے کیا، ریاکاری کے لیے کیا، اس پر تو کوئی ثواب ہی نہیں ملے گا، اس کے عمل میں تو وزن ہی پیدا نہیں ہوگا۔ ایک حدیث مشہور روایت ہے، بہت سے احباب نے سنی ہوگی اور بہت سے شاید پہلی مرتبہ سنیں گے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ 3 قسم کے لوگوں کو بلائے گا۔ ان میں ایک تو وہ شخص ہوگا جو شاندار قاری قرآن ہوگا، ماہر قرآن ہے، قرآن پڑھتا ہے تو بہت شاندار قرآن پڑھتا ہے۔ جب لوگ اس کے قرآن کو سنتے ہیں تو اس کی آواز ان کے کانوں میں رس گھول دیتی ہے، لوگوں کے قلوب اس کی تلاوت کو سن کر جھومنے لگتے ہیں۔ اس نے بہت سارے لوگوں کو قرآن پڑھایا بھی ہے۔ اب قرآن کا پڑھنا اور قرآن کا پڑھانا یہ بہترین عبادت ہے۔ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں تو پکی والی ملتی ہیں، اور یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ بھی کر دیتا ہے۔ اب ایسے ماہر قرآن کو بلایا جائے گا، اللہ اس سے فرمائے گا ہم نے تجھے قرآن کی دولت سے نوازا تھا، اپنا کلام تجھے دیا تھا، تیرے سینے میں قرآن محفوظ تھا، بتا تو نے کیا کیا؟ وہ اللہ کی بارگاہ میں کہے گا اے اللہ میں نے آپ کے کلام کو پڑھا، آپ کے کلام کو لوگوں کو سنایا، آپ کے کلام کو لوگوں کو پڑھایا، بہت سارے لوگوں کو میں نے قرآن پڑھایا ہے، بہت سے شاگرد میرے بنے ہیں، انہوں نے قرآن کو مجھ سے سیکھا ہے، میں نے یہ قرآن کا حق ادا کیا ہے۔ اللہ فرمائے گا کہ ہاں تم نے قرآن شاندار پڑھا، لوگوں کو سنایا، شاگردوں کو پڑھایا، لیکن ذرا یہ تو بتاؤ تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا تھا؟ ہم جانتے ہیں کہ تم نے اس لیے کیا تھا کہ لوگ تمہیں ماہر قرآن کہیں گے، لوگ تمہیں قرآن کا شاندار قاری کہیں گے، لوگ تمہاری تعریف کریں گے، سو جاؤ دنیا کے اندر تمہیں شاندار قاری کہہ دیا گیا ہے، اب تمہیں اس پر کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ کام تو بہت اونچا کیا تھا، قرآن پڑھنے کا کام تو بہت اعلیٰ تھا، لیکن اس کا یہ عمل بیکار گیا، اس عمل کی کوئی حیثیت اللہ کے یہاں نہیں ہوئی، اس کا وزن ہی نہیں ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر کوئی اجر اس کو عطا نہیں کیا۔ سخی کو بلایا جائے گا، مالدار کو بلایا جائے گا کہ ہم نے تجھے بہت زیادہ مال دیا تھا، دولت دی تھی، سرمایہ دیا تھا، بتا کہاں خرچ کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ میں نے غریبوں کی مدد کی ہے، میں نے بیماروں کا تعاون کیا ہے، میں نے خلق خدا کی مخلوق کی نصرت کی ہے، ان کی ضرورت میں میں نے مال کو خرچ کیا ہے، تیرے راستے کے اندر خرچ کیا ہے، مسجدیں بنوائی ہیں، مدرسے بنوائے ہیں، راستے بنوائے ہیں، پانی کے کنویں کھدوائے ہیں، نل لگوائے ہیں، اور جو بھی انسانیت کے نفع کے کام ہوتے ہیں وہ میں نے کام کیے ہیں۔
اللہ فرمائے گا یہ سارے کام کیے ہیں لیکن ہم جانتے ہیں کہ اس لیے کیے ہیں، لوگ تجھے سخی کہیں گے، لوگ تجھے داتا کہیں گے، لوگ تیری تعریف کریں گے، سو جا دنیا کے اندر تیری تعریف کر دی گئی، دنیا کے اندر تجھے سخی کہہ دیا گیا، تیری نیت یہی تھی، دنیا کے اندر تجھے اس کا بدلہ دے دیا گیا، آخرت میں اب تجھے اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اسی طرح شہید کو بلایا جائے گا جس نے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کیا تھا اور اپنی جان قربان کر دی تھی، اپنا خون بہا دیا تھا، اس کو بلا کر پوچھا جائے گا تو وہ کہے گا کہ اللہ آپ نے مجھے جوانی عطا کی تھی، طاقت عطا کی تھی، قوت عطا کی تھی، میں نے اپنی جوانی کو، اپنی طاقت اور قوت کو آپ کے دین کے لیے قربان کیا، یہاں تک کہ میں نے اپنے خون کو بہا دیا اور اپنی جان کو قربان کر دیا۔ اللہ فرمائے گا کہ ہاں تو نے یہ سب کچھ کیا ہے لیکن اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے بڑا جاباز کہیں گے، لوگ تجھے بڑا بہادر کہیں گے، لوگ تجھے بڑا لڑنے والا کہیں گے، جا تیری تعریف تو دنیا کے اندر کر دی گئی، تیری جو نیت تھی اس کے مطابق تیرے ساتھ دنیا میں معاملہ کر دیا گیا، فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اسے جہنم کی طرف لے جاؤ۔ پتہ چلا کہ اخلاص نہیں تھا تو اس کے عمل پر اسے کوئی ثواب نہیں ملا، اس کے عمل کے اندر وزن ہی پیدا نہیں ہوا۔ لیکن ایک تیسری چیز بھی دیکھیے کہ اگر اخلاص ہوتا ہے، اخلاص کے ساتھ کسی عمل کو کیا جاتا ہے تو بظاہر وہ عمل بہت معمولی سا ہوتا ہے، بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس